السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو بعض علماء نے انکار کر دیا کہ حقیقت کوئی نہیں ہے سوائے تخیل کے، حالانکہ غلط ہے۔ جماہیر علماء اس پر اتفاق کیے ہیں کہ تخیل کا بھی ایک ہے جادو ایسا، لیکن سب کچھ وہی نہیں بلکہ حقیقتاً بھی جادو ہے۔ حقیقتاً جادو ہے، دلیل قرآن سننے سے دلیل کیا ہے؟ دلیل 102 آیت نمبر سورہ بقرہ، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا أنفسهم ما كانوا يعملون ولبئس ما شروا به أنفسهم ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کھول کے پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے پیروی کی ان چیزوں کی، ان جادوگری کی جو کہ وہ سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ سلیمان جادوگر نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ یعنی عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، شیاطین نے پیروی کی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تلاوت کی، پڑھتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین علی عہد سلیمان علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کبھی کفر نہیں کیے۔ ولکن الشیاطین کفروا، حالانکہ شیاطین جنہوں نے یہ پڑھا، یہ کفر کیا، ان لوگوں نے دراصل کیا ہے؟ کفر کیا۔ جب حقیقت کوئی چیز نہیں تھی تو کفر کیسے ہوا؟ سب سے پہلا سوال ہے۔ کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں، تخیل ہے، تو کفر کیوں ہوا؟ کفر دیکھیے، اب تردید دیکھیے کیوں اللہ نے حضرت سلیمان کی تردید کی۔ حضرت سلیمان وہ شخصیت ہیں کہ جو مانگ کے ایسی بادشاہت لیے جو اگلے پچھلے کسی بادشاہ کو کبھی نصیب نہیں ہوئے، نہ آج، نہ بعد میں، نہ پہلے، نہ کبھی۔ لا ينبغی، اللہ کسی کو نہ دے ویسی مملکت، ویسی بادشاہت مجھے دے۔ تو اللہ نے ہواؤں پہ کنٹرول دیا، پرندوں پہ کنٹرول دیا، جنوں پہ کنٹرول دیا، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، جب اڑتا تھا تو کیا ہے؟ پرندے سایہ فگن ہوتے تھے، پرندوں کو حکم ہوتا تھا تو پرندے چلتے تھے، جنوں کو حکم ہوتا تھا تو جن کام کرتے تھے۔ ہاں، کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کیا ہے؟ انہیں اجازت دے رکھا تھا، کوئی بھی جن چاہے کنٹرول کرو، کوئی بھی جن اپنے کام میں لاؤ، کسی کو بھی سزا دو، کسی کو بھی چھوڑ دو۔ فمن او امسک، احسان کرو یا پکڑ کے باندھ کے رکھو، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ جو چیز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی جادوگری نہیں تھی، یہ معجزہ تھا جو اللہ نے نبی کو دیا۔ لیکن نبی کے بعد بعض بدبخت یہودیوں نے ان کاموں کو جادو کی وجہ سے کرنا شروع کیا، تو عوام ان سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ طاقتیں تمہیں کہاں سے؟ تو کہتے تھے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام سے ہم نے ڈائریکٹ پایا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، جنوں کو کنٹرول کر کے جو ہم کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کچھ عطا نہیں ہوا تھا، خاص وہی چیزیں تھی جادوگری کی جو وہ سیکھے، بعد میں ہم سیکھے۔ تو اللہ نے تردید اتاری۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے عہد میں آج بھی تورات انجیل میں حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے، بدبخت ہے، بلکہ ایک قوم کا ہیرو لیڈر مانتے ہیں، بس ویسا لیڈر جو بہترین کام کیا، بس اس سے زیادہ نہیں مانتے یہود و نصارہ۔ کیوں؟ دراصل جادو کی نسبت انہی کی طرف کر دی گئی کہ یہی ہے جو سب کچھ ہمیں سکھائے۔ تو اللہ نے جب قرآن نازل کیا فوراً تردید کی، یہ جادو ہرگز نہیں تھا جو حضرت سلیمان کرتے تھے، یہ سب میری عطا تھی جو حضرت سلیمان کرتے تھے۔
جادو تو ان بدبختوں نے کیا جو ان کی عہد میں ان کا نام لے کے کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو باقاعدہ سحر. وہ کون سا سحر تھا؟ وما انزل علی الملکین، جو ہم نے 2 فرشتوں پہ نازل کیا تھا. ہاں، ببابل، بابل کے اندر. کہاں نازل ہوا؟ یہاں تک حدیث، یہاں تک کیا ہے قرآن میں کیا نشاندہی ہو گئی؟ بابلون، بابل، ببابل. کون فرشتے تھے وہ؟ ہاروت اور ماروت، 2 فرشتے تھے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ فرشتوں سے برائی کیسے جی نازل ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کتنی چیزیں آزمائش کے طور پر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے آزمایا، آپ کو نہیں معلوم؟ ہزاروں چیزیں ہیں جو آزمائش کے طور پر کیا ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے آزمایا ہے. ایسے ہی فرشتوں کے ذریعے آزمایا. آپ کو وہ بخاری کی حدیث نہیں معلوم جو ایک کیا ہے، اندھا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک برسی تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ بھیج کے آزمایا؟ ہاں معلوم نہیں؟ وہ لمبی حدیث. فرشتہ کیا ہے؟ غریب بن کے، کیا فقیر بن کے آتا ہے ان کے پاس، کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے دیا تھا، تو ایک زمانے میں کیا تھا؟ کوڑی تھا، برس کی بیماری تھی تجھے، اللہ نے تجھے بہت زیادہ مال دیا، آج تجھے ایک فقیر بن کے آیا ہوں کچھ دے. حالانکہ فرشتہ تھا. کیوں جھوٹ بولا؟ فرشتے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں بول سکتے ہیں. آزمانے کے لیے ادھر آیا ہوا ہے. تو یاد رکھو یہاں پر معاملہ کیا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اصول یہ نہیں ہے کہ فرشتے نہیں آ سکتے. فرشتے آ سکتے ہیں، آزمائش میں کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. تو وہاں فرشتہ آ کے ہی کہا تھا کہ میں کیا فقیر ہوں، نادار ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے، بھوکا ہوں. جب اس نے انکار کیا، کہا کہ اگر تو نہیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، تو آج میں دعا کرتا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو باقی رکھ اللہ تجھ کو، اگر غلط ہے تو پھر ویسے ہی تجھے کیا ہے، برسی بنا دے، کوڑی بنا دے. تو وہ کوڑ کا مرض پھر اس کے پاس آ گیا اور وہ جتنے مویشی تھے سب مر گئے. بخاری کے اندر پوری حدیث ہے، ایک اندھا، ایک کوڑی اور ایک طرح کیا ہے، اسی طرح کیا ہے، ایک برس والا. تینوں واقعات میں صرف اندھا سکسیس ہوا، اس نے سب مال دے دیا، اللہ نے اسے اور بڑھا دیا. تو آزمائش کے طور پر کیا ہے، فرشتے کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے بس. تو فرشتے ہی لے آئے جادو کو، بابل کے اندر لائے، اور ان کا نام تھا ہاروت ماروت. یہ 2 فرشتے تھے. ہاں اس پر کہانی بعد میں یہ بھی گھڑ لی گئی یہودیوں کی طرف سے، وہ اصل میں جادو اس واسطے لائے یا اس وجہ سے ان پر کیا یہ ہوا کہ یہ دراصل انسانوں پہ دیکھ کے حسد کیے. اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کو سب خواہشات رہ کے یہ میری جتنی بندگی کرتے ہیں وہی بہت ہے. تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے بہتر ہیں. تو اللہ نے کہا انسانی خواہشات دے کے تمہیں میں بھیجتا ہوں، دیکھو تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دونوں نیچے گئے انسانی خواہشات کے، تو شراب بھی پیے، زنا بھی کیا، اور بعد میں کیا ہے جادو بھی کرا، سب کچھ انہوں نے کیا ہے غلط کام کیے. تو اللہ نے انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اب تک لٹکے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ تفسیر بالکل غلط ہے. یہ کہیں تفسیر صحیح معتمد طریقے سے نہیں آئی، مستند طریقے سے نہیں آئی. لیکن اس کا بھی انکار کر دینا کہ ہاروت ماروت شیطان ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے. ہاروت ماروت فرشتے ہیں. اور یہ اصول اپنے ذہن سے بنا لینا کہ اللہ برائی کو فرشتہ نہیں اتار سکتا، وہ تمہارا اپنا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نہیں کہا یہ. اللہ آزمائش کے شور پر کسی بھی طرح اتار سکتا ہے. تو اللہ نے صاف کہا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر. یہاں تک بتا دیا کہ وہ 2 فرشتے جادو سکھاتے تھے، جو بھی خواہش کر کے آ کے جادو سیکھتا تھا، لیکن سیکھنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے سے مت سیکھو، جو سیکھے گا وہ کفر کرے گا. پھر بھی خواہش ان کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ سیکھتے تھے.